سر مبارک کیسا تھا؟ عظیم الحامہ، سر بڑا تھا. زخم اور راس، سر بقدرے بڑا تھا. کشادہ، حافظہ اور قوت حافظہ کی دلیل اور ذہانت کی دلیل، سر مبارک قدرے بڑا تھا. عظیم الحامہ. رجل الشعر، بال تھے. لم یکن بالجعد القطط ولا بالسبط وکان جعدا رجلا، آپ کے بال نہ بالکل سیدھے تھے، بالکل سیدھے ایسے بھی نہیں تھے، اور بالکل گھنگریالے حبشیوں کی طرح ایسے بھی نہیں تھے، بلکہ آپ کے بال ہلکا ہلکا گھنگریالے تھے، ہلکا ہلکا. اس کو حدیث میں تشبیہ دی ہے، اذا امتشط بالمشط کأنہ حبک الرمال. جب آپ کنگھی فرماتے تھے تو آپ کے بالوں میں ہلکا کرل تھا، ہلکا ہلکا. وہ یوں لگتا تھا جیسے صحراؤں میں مٹی کے ہلکے ہلکے ٹیلے ہوتے ہیں، ایسے آپ کے بالوں میں ہلکا ہلکا یوں کرل تھا. اور آپ کے بال ہلکے ہلکے گھنگریالے تھے، بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، بالکل گھنگریالے بھی نہیں تھے. ان انفرقت عقیقتہ فرق والا فلا، بیچ سے مانگ نکل آتی تھی تو ہٹاتے نہیں تھے، درمیان سے مانگ نکل آتی تھی، نکالنے کا اہتمام بھی نہیں کرتے تھے، لیکن نکل آتی تھی تو ہٹاتے بھی نہیں تھے. یجاوز الشعر شحمۃ اذنیہ اذا ہوا وفر، آپ کے 3 بال تھے. ایک بال تھے کہ وہ کان کی لو تک آتے تھے، اس کو کہتے تھے وفرہ. ایک بال تھے جب بڑھتے تھے تو گردن کے بیچ تک آتے تھے، کندھے اور گردن کے بیچ میں، اس کو کہتے تھے لما. اور ایک بال تھے جب وہ بڑے ہو کر آپ کے شانوں کو چھوتے تھے اور کندھوں تک آتے تھے تو اس کو کہتے تھے جمہ. یہ آپ کے 3 بال ہیں، وفرہ، لما اور جمہ. پھر آپ جب کندھوں تک پہنچتے تھے تو اس کو کٹوا کے کان کی لو کے برابر کر لیتے تھے. حلق صرف آپ نے زندگی میں ایک دفعہ کروایا ہے، اور وہ حجۃ الوداع پہ کروایا ہے، حج کے آخری حج پر آپ نے کروایا، ورنہ زندگی میں آپ نے حلق نہیں کروایا. 3 بال تھے آپ کے. اور یہ جو بال تھے ان سے مشک کی خوشبو آتی تھی، آپ کے بالوں سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور آپ کے بالوں سے کبھی بدبو نہیں آئی، کبھی اس میں جوئیں نہیں پڑی، کبھی اس میں گند نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ اس میں مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. اور عجب بات یہ ہے کہ آپ کے وجود اطہر کے حصوں میں سے، باقی سارے تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ کے بال، آپ کے وجود کا حصہ جو آج تک باقی ہے وہ آپ کے بال ہیں، وہ آپ کے بال ہیں. اور وہ کب ملے؟ حجۃ الوداع پر. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع پر حلق کروایا. آپ کے لمبے بال تھے، آپ نے حلق کروایا. جب حلق کروایا تو بال اتارے اور آپ نے ایک صحابی کو دیے اور فرمایا کہ جتنے لوگ حج پر آئے ہیں ان سب کو تقسیم کر دو، لوگوں میں بال تقسیم کرو. پھر آپ نے بائیں طرف کے اتروائے، پھر آپ نے ان صحابی کو دیا کہ جاؤ ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو. پھر آپ نے باقی بال اتروائے، صحابی کو دیا، کہا جاؤ لوگوں میں تقسیم کر دو. تو 1,24,000 کا جو مجمع پوری دنیا سے اکٹھا ہوا پڑا تھا، آپ نے ان سب میں بالوں کو تقسیم کروایا. وہ بال اب چلتے چلتے آپ سنتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی کے بال محفوظ ہیں. یہ وہ بال ہیں جو آپ نے حج پر کٹوائے تھے اور لوگوں میں تقسیم فرمائے تھے، اور وہ تقسیم فرمانے کی برکت آج تک چل رہی ہے. تو آپ کے وجود کا ایک حصہ آج تک باقی ہے، وہ آپ کے بال مبارک. خالد بن ولید کو بھی بال مل گئے چند. انہوں نے، ویسے وہ اللہ کے شیر تھے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، تو انہوں نے وہ بال
اپنا جو خود پہنتے تھے جنگی ٹوپی، اس کے اندر وہ بال برکت کے لیے رکھ لی، اس کے بیچ میں سلائی کر دی۔ یرموک کی لڑائی میں لڑتے لڑتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی گر گئی دشمن کے لشکر والی سائڈ پر۔ خالد بن ولید کا وہ جو خود تھا وہ وہاں گر پڑا۔ اس کو حاصل کرنے اکیلے دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور اتنے زور سے حملہ کیا اکیلے کہ ساتھیوں نے بعد میں کہا خالد تو قریب تھا کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ تو انہوں نے زندگی کی پرواہ نہ موت کی پرواہ نہ لشکر کی ترتیب کو دیکھا اور دیوانہ وار حملہ کر دیا۔ ایسا کون سا مسئلہ تھا؟ خالد بن ولید نے کہا مسئلہ یہ تھا، ایک ٹوپی کا مسئلہ تھا۔ کہ وہ ٹوپی کے لیے اتنی لڑائی؟ کہ مسئلہ ٹوپی کا نہیں تھا، اس ٹوپی میں میرے نبی کے بال ہیں، ان بالوں کی عظمت کے لیے میں لڑ رہا تھا، کہیں کافروں کے ہاتھ نہ آ جائیں۔ تو اس کے لیے جان کی بازی لگا دی کہ میری ٹوپی میں رسول اللہ کے بال ہیں، یہ معطر بال، آپ کے مبارک بال جو آپ نے حجۃ الوداع پر تقسیم فرمائے۔